نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن
الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ حضرات ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات ذی وقار، دعا کرو اور دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ پاک بڑے گناہ انہیں اپنی رحمت دے نال معاف کر کے بغیر حساب دے جنت دے دے۔ اللہ جنہیں بیمار نے ہاسپٹلاں دے اندر عزیز اقارب، اللہ جتے جتے اللہ سب نو صحتیاب فرما دے۔ اللہ جنہیں پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ سب دی مغفرت فرما دے۔ حضرات ذی وقار، انسان جدوں تک اپنے رب دے کولوں منگدا رہندا ہے، ادوں تک رب نوں کسے دا محتاج نہیں ہون دیندا۔ جدوں بندہ رب دا بوا چھڑ کے سجے کھبے جانا شروع کر دے، پھر رب بھی کہندا ہے نولی ایمان تولا، جدھر تو پھرنا چاہنا ہے اسی تینوں ادھر ہی پھیر دیتے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ احباب گرامی قدر، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میرا دل کردا ہے تانوں ایک بڑا حساس اصلاحی موضوع میں بیان کراں، لیکن اس بیان کرن تو پہلے میں ایک اور دعا کرنا، اللہ پاک سانوں مرن تو پہلے بیت اللہ دے حج نصیب کر دے، اللہ بیت اللہ دے عمرے نصیب کر دے، اللہ موت تو پہلے اپنے گھر اندر سد کے زمزم پینا نصیب فرما دے۔ حضرات ذی وقار، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے وچوں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا جڑا تسی پیغام لے کے جانا ہے نا، وہ پیغام تھوڑی جی توجہ چاہیے ہے، تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ پیغام یہ ہے کہ کیویں پتہ چلے گا کہ ایک بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے، یوم آخرت تے ایمان رکھ دے، رب دے رسول تے ایمان رکھ دے، قرآن تے ایمان رکھ دے، یعنی کیویں پتہ چلے گا کہ بندہ پکا مومن ہے؟ کیا کوئی کسوٹی، کوئی معیار، کوئی ترازو، کوئی پیمانہ، کوئی نشانی، کوئی علامت ہے وے؟ جی ہے وے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری پاک اندر فرمایا، جیڑا بندہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے، یا جدوں بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے، سلجھی بات کرتا ہے، خوبصورت بات کرتا ہے، سینے اندر ٹھنڈ پاؤں والی بات کرتا ہے، چہرے تے مسکراہٹ بکھیرن والی بات کرتا ہے، ایمان دی تازگی وہ دی بات دے نال انسان نو نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جدوں بھی بولدا ہے ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار،
جیڑی زبان والی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان نو دیتی ہے نا، یہ چو چنگی گل کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، یہ اس بات دی دلیل شہادت ہے کہ اس بندے دا اللہ تے ایمان مضبوط ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اس بندے دا مضبوط ہے۔ اور جیڑا بندہ لغف بکتا رہتا ہے، فضول بکتا رہتا ہے، سوچ سمجھ تو بغیر اپنی زبان جو جملے کڑھتا ہے، او دا ایمان باللہ بھی کمزور ہے اور ایمان بالآخرت بھی کمزور ہے۔ اگر او دا آخرت تے ایمان ہوندا، اپنے رب تے ایمان ہوندا نا کہ میں ایک ایک بولتا اپنے اللہ نو حساب دینا ہے، میرا ایک ایک بول اللہ دے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، میرا اللہ مینوں سن رہا ہے، تے کدے بھی وہ اپنی زبان نو آوارہ نہ چھوڑتا۔ بس اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اینی گل ہی دسنا چاہنا، بڑے بڑے دین داراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایسے ایسے گندے، ایسے ایسے کسمیلے اور ایسے ایسے کڑوے، ایسے ایسے غلط اور ایسے ایسے تہمتاں بھرے جملے، الفاظ، بول اپنی زباناں جو بول دے نہ اخلاق باقی رہتا ہے، نہ اعمال باقی رہتے ہیں، نہ عقائد ہی باقی رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے سارے اعمال صرف اپنی زبان دے بولنا کی وجہ تو برباد کر دیتا ہے۔ پہلے بولو تے پھر بولو، ایتھے تے اسی تول دے نہیں ہیں نا، ایویں بول چھڑنے ہیں کہ ایسے بندے بھی معاشرے دے اندر نے وہ ایڈے آکڑ خان ہیں، ساری زندگی نہیں تول دے، جو آمدہ بس بولی جا رہا ہے۔ زی وقار جڑا بندہ زبان دے وچوں جتنا زیادہ آوارہ بول بولتا ہے نا، ان دیاں چار وجہ ہوتی ہیں وہ کیوں بولتے ہیں۔ نمبر ایک کو دیچ تکبر ہے، انہوں پتہ ہے پیسہ میں نے رب نے دیتا ہے، گڈی دیتی ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، سانوں کے دی پرواہ جو زبان تے ہوتا ہے بولی جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جہالت ہے، جہالت دی وجہ تو انسان زبان تے جو ہوتا ہے بول جاتا ہے، انہوں پتہ ہے عہدہ مل گیا ہے، بی اے ایف اے میں کر لیا ہے، ڈگریاں میرے کول میں، وہ میری زبان جو بھی نکلے خیر۔ تیسری وجہ مذاق ہے، بندہ مذاق دے اندر اتنے کو آوارہ بول جاتا ہے، انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مذاقیہ بولا نے میرا خاندان بھی برباد کر دینا ہے، میری آل اولاد بھی برباد کر دینی ہے، میرا اپنا مستقبل بھی انہاں میرے مذاق بھرے آوارہ بولا نے برباد کر دینا۔ اور چوتھی وجہ جذبات اندر آ کے بندہ بہت کچھ بول جاتا ہے۔ جذباتی بندہ جنہ جھوٹ بولتا ہے نا، الامان والحفیظ۔ احباب گرامی قدر، یہ چار چیزاں ہیں، غرور، تکبر، جہالت، مذاق اور جذبات، جنہ دی وجہ تو انسان اپنی زبان اس منہ دے اندر گوشت دے لوتھڑے نو آوارہ کر دیتا ہے۔ کسی علاقے دے اندر ایٹم بم پھٹ جائے نا، ایٹم بم اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نقصان آوارہ زبان دے بول کرتے۔ جس بندے دی زبان آوارہ ہو جائے اس بندے دا عقائد بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس بندے دا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، لوگاں دیاں خوشیاں دا قتل کرتا ہے، لوگاں دے چہریاں دی مسکراہٹ چھینتا ہے۔ میں تہاڈے سامنے خطبہ نہیں دے رہا، چند دن پہلے نا ایک بندے نو اللہ نے 3 دھیاں دتیاں، چوتھی بار اللہ نے امید لا چھڈی، ہاسپٹل دے اندر گئے، ڈاکٹر نے کنفرم کر دیتا کہ چوتھی دفعہ بھی اللہ بیٹی عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کیتا ہے، گھر آیا
تے ماں دا رویہ چینج ہو گیا. وہ کی ننانا نندا کہتے ہیں، وہ غصے بھرے جملے بول رہی ہیں. تو جڑا خاوند ہے نا وہ بیوی نو گالاں کڈدا ہے تے نالے پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے چوتھی دھی جمن تو پہلے بجلی نو ہاتھ لا کے مر جا، میرے گھر چوتھی دھی نہ جمے. دسو اس زبان دے آوارہ بول نے اس ماں دی خوشی دا قتل نہیں کیتا، اس بیوی دی خوشی دا قتل نہیں کیتا. وہ تین بہناں جنہاں دی چوتھی جمن آ جی انہاں دی خوشی دا قتل نہیں ہویا. زبان دے آوارہ بول ایٹم بم نالوں زیادہ نقصان کرتے ہیں. احباب زیوکار، جیڑا بندہ اج بھی بہناں دے بارے بیوی دے بارے اپنے اندر اس طرح دے بول رکھدا ہے نا بجلی نو ہاتھ لا کے مر جا، اس زمانہ چہریت دے بدعاں نالوں بھی بدتر انسان ہے. جڑا بندہ اج بھی دو کام کرتا پھردا ہے، انہوں نہ سپاریاں دا کوئی فائدہ نہ تجداں دا فائدہ نہ اودے نمازیاں دا ٹکراں دا انہوں کوئی فائدہ. جس بندے دے اندر دو خرابیاں پائیاں جاندیاں، عرب دے بدعاں نالوں بدتر انسان ہے. پہلا بندہ جڑا بیٹیاں دی وجہ تو اپنا نک بل وٹدا ہے، اور دوسرا جڑا بہناں دا ترکا جڑا اودے تے قابض ہو کے بیٹھے. دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یار عرب دے بدعاں دے اندر خرابیاں سن نہ دونوں، چلو وہ تے ہے سن ہے، انہاں تے نہ رب دا قرآن آیا سی تے نہ نبی سلطان آیا سی. ساڈے تے رب دا قرآن بھی آیا، نبی سلطان بھی آیا، لیکن ساڈے اندر خرافات کلمہ پڑھن دے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ بندہ اپنی زبان چوں اس طرح دے بول بولے. جڑا بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام دے انقلاب نے کنا کو بدلے، دو ترازواں دے اندر اپنے آپ کو دو پٹہریاں دے اندر رکھ کے چیک کرے. بیٹیاں دے معاملے اندر کتنے کھڑا ہے تے اپنی بہناں دے ترکے دے معاملے اندر کتنے کھڑا ہے. پتہ لگ جائے گا انہوں کنے کو پانی وچ. پھر اللہ معاف فرمائے ساڈے معاشرے دے اندر اے نہیں او جی فلانا منافق اپنا مفاد حاصل نہیں ہویا، اپنی کسی نے گل نہیں منی جی وہ مرزائی ہے، وہ تے یہودی ہے. عمران خان دے بارے تسی اپنے محلے چو ویکھ لو کوئی ایک بندہ جڑا خاموش ہوئے گا، ورنہ 99 بندے کہندے نے عمران خان یہودی ہے. انہوں رب نے پرائم منسٹر بنایا تے رعایا کہندی وہ یہودی ہے. مینوں اس گل نال کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہے یا نواز شریف یا سرداری یہ یہودی نے، مینوں اس گل نال کوئی لینا دینا نہیں. میں ایک گل سمجھا رہا تو کہندا یار اوہدیاں نا حرکتاں جڑیاں نے وہ یہودیاں والیاں، تو سیدھا ہی ڈائریکٹ کہنا یہودی. یعنی کسی دے اوتے اتنا سخت بول بول دینا کہ کوئی چھوٹا معاملہ. سانوں انہاں سیاست داناں نال کوئی غرض نہیں. ساڈا تے پیار ہے جڑے مصلے تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھدے، جڑے نبی دی حدیث پڑھدے. ساڈا تو انہاں طالب علماں دی اسی قدردان ہاں، انہاں نال ساڈا پیار ہے. لیکن غور فرماؤ اور 100 چوہا کھا کے بلیاں چ ایتھے جنوں نماز دا ترجمہ نہیں نہ ہوندا وہ جدوں منہ کھولدا ہے کسی عالم دے بارے کھولدا ہے. مولوی دی عزت محفوظ نہیں، خطیب دی عزت محفوظ نہیں، امام مسجد دی عزت محفوظ نہیں. وجہ کی ہے کہ زبان آوارہ ہو گئی ہے. چار پیسے آگے نے نا، ساڈے کول ہن ڈگریاں نے، عہدے نے، رب نے بڑا کچھ دیتا ہے، ہن اسی جو مرضی کریے. یاد رکھیا جی بندہ جڈا بھی نیک ہوئے، جڈا بھی نیک ہوئے، جی وہ دی زبان اپنی نہیں نا تو کدی بھی وہ بخشش نہیں پا سکتا. میرے استاد جی بیان کر رہے سن پچھلے دنوں دے اندر ایک عورت فوت ہوئی، وہ دے بیٹے نو اللہ نے بیٹا دیتا تو بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا فوت ہو گیا تو وہ ہن گھر آ کے اپنی ماں نو پتہ کی کہندا،
کلینیے تیرے کلیجے نو ٹھنڈ پی گئی ہے میرا منڈا مار کے ہوں دسو دادی دا دورہ پیار ہوندا ہے پوترے نال وہ ماں نے نا بڑی گہری چوٹ لگی زور نال اپنے دل تے ہاتھ مارے مینوں کہنا کلینیے تیرے کلیجے چ ٹھنڈ پی گئی ہاتھ ماریا سینے تے 15 دن بعد چایا ماں ہاسپٹل چ فوت ہو گئی اے ایویں خطبہ نہیں دے رہے اے زبان دے آوارہ بول نے اے صرف میں جملہ نہیں دس رہا تھا تسی معاشرے چ کئی دفعہ سنیا ہویا اللہ والوں ہے اوکھا ویلا اللہ والوں آیا ہے تو کہندے ماں نے تیری وجہ دعا ہویا بس اللہ تعالیٰ ساڈے زباناں جڑیاں نے نا اللہ سانو انہاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات زیوکار ایک ایک بول دی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں ایک ایک بول ترازو دے اندر رکھیا جانا ہے تسی اندازہ کرو ایک بندہ یہودی کافر منافق فاجر فاسق ہوتا ہے جدوں پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہوندا کہ نہیں ہوندا ایک بول ہی بولیا نا انہاں کلمے دا تے مسلمان ہو گیا او عورت او لڑکی نوجوان جدے ال ایک نظر ویکھ نہیں بندہ سکدا جدوں قبول کیا ہے تے زندگی بھر دا ساتھی نہیں بن گئے ایک بول ہی ہے نا تے او جدے نال 20 سال 25 سال گزارے نے 5-6 رب نے بیٹے بیٹیاں دتے نے ایک بار زبان چوں طلاق آکھیا جو چھڑ کے بہ گئے ایک ایک بول بڑی بڑی تباہی مچاندا جے بڑے بڑے فائدے دیندا جے اپنی زبان چوں ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولو پہلے تولو پھر بولو کہ اسی کی کہہ رہے ہیں حضرات زیوکار اپنی زبان تے جیدہ پیرا مضبوط ہے نا اللہ کی عزت کی قسم دنیا دا کامیاب انسان اور احباب گرامی قدر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آؤ لوگو اپنی زبان نو آوارہ نہ چھوڑو اپنی زبان جو جدوں ہی بول دے ہو چنگا بول بولیا کرو اپنی زبان دی حفاظت کریا کر آئیے حضرات سینکار میں تے دیکھیا معاشرے تھوڑی جی گل ہوندی تو بندہ بول کے پتہ کی کہنا اینو نہیں رب نے بخشنا اینو رب نے معاف نہیں کرنا نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو آقا فرماندے نے ایک فاسق فاجر بندہ بے دین بندہ انہوں دوسرے تجد گزار نمازی بندے نے آکھیا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا اللہ پاک نو یہ جملہ ایڈا گندا لگے ہے اللہ نے اوہدیاں نمازاں روزے تجدہ برباد کر کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے تے جدے بارے نے گل کیتی ہے اللہ نے اپنی رحمت دے نال انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے آئیے لوگو جنت جہنم دے فیصلے میرے تیرے کول نہیں نے جنت جہنم دے سرٹیفکیٹ اسی لے کے نہیں آئے آئیے غور کر دے چاہیا جے میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہے اللہ دے پیغمبر دا چہرہ زخمی ہے تے نبی علیہ السلام بڑے غمگین نے آقا فرماندے نے اللہ اس قوم نو کیویں معاف کرے گا جنہاں نے اپنے نبی دا چہرہ ہی زخمی کر دیتا ہے رب انہاں نو کیویں معاف کرے گا جنہاں نے اپنے نبی دا سر مبارک ہی زخمی کر دیتا ہے تے میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ دے پیغمبر مختلف لوگاں واسطے بد دعا کر دے آقا فرماندے اللہ فلانے تے بھی لعنت کر دے اللہ فلانے تے بھی لعنت کر دے تے نبی علیہ السلام نو بڑی پریشان کریا کر دے کائنات دے رب نے اعلان کی کیتا ہے فرمایا سونیا گل سن لو لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون اے میرے پیغمبر جی انہاں معاملات دے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں اسی جنوں چاہیے معاف کر دئیے اسی جنوں چاہیے جہنم دے اندر سٹ دئیے اسی تہاڈی ڈیوٹی لائیے تسی اپنی ڈیوٹی نو پورا کر دے ہو تہاڈا کام ہے پیغام پہنچا دینا تہاڈا کام ہے ساڈا میسج پہنچا دینا تہاڈا کام ہے ساڈی گل نو پہنچا دینا آؤ لوگو میں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا کسے دے معاملے دے اندر ضرورت تو زیادہ اپنی زبان نو نہ کھولیا کر کسے نو جہنمی نہیں ہون دا کسے دے جہنمی ہون دا فیصلہ نہ کریا کر کسے دے جنتی ہون دا فیصلہ نہ کریا کر اللہ والے القابات جو کہ غیرہ نہ دیا کر میں تے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے بارے پڑھیا میں حیران ہو گیا اللہ دی توحید تے کدے آ جان لگ دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دل ہل جاندا میرے پیغمبر برداشت نہیں کریا کر دے اے دیکھ لو میدان احد دے اندر جدوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا نعرہ لگایا اولو بلدا کہن لگا افیکم محمد افیکم ابن ابی قحافہ افیکم ابن الخطاب کتھے نبی پاک نے کتھے ابو بکر تے عمر نے آواز نہیں آئی ابو جناب ابو سفیان نے نعرہ لا دیتا ہے اولو بل بت جیت گیا میرے پیغمبر نے دیکھیا رب دی توحید تے آ جا رہی ہے میرے پیغمبر فوری بولے نے آپ نے فرمایا عمر الا تجیبونہ جواب کیوں نہیں دندے عمر جواب دیو نا اللہ مولانا او ساڈا اللہ دوست ہے ولا مولا لکم تہاڈا کوئی دوست نہیں حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام رب دی توحید تے آ چاہے برداشت نہیں کر دے اج رب دی توحید تے ڈاکے مارے جا رہے نے لوگ قوالیاں دے ذریعے لوگ اپنی زبان دے بولنا دے ذریعے میرے اللہ دے بارے کیڑی کیڑی گل نہیں کرتے یار میں دور کی جانا لوگ ایڈا کفریاں تے شرکیاں بول دے نے کہندے نے آ جڑا لاہور ہے نا لاہور اے علی حجویری دے سر تے کھلوتا ہے کہندے نے کہ نہیں کہ ہن دسو جملہ ایک ہی ہے تے رب دی پوری توحید تے ڈاکا بجا کہ نہیں علی حجویری میں پوچھنا علی حجویری نو داتا کنے بنایا ہے علی حجویری نو داتا رب نے بنایا ہے علی حجویری نو داتا رب دے رسول نے بنایا ہے علی حجویری نو داتا نبی پاک دے صحابہ نے بنایا ہے جے نہیں بنایا تے پھر اپنے آپ انج کیوں چوکیدار دی حیثیت نال ڈی پی او بھرتی پہ کر دے ہو اللہ دی عزت دی قسمیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے ربیع الاول یکم ربیع الاول تے اج تو لے کے ہن 12 تک سانوں یہ گل سننی پینی ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو جشن منا رہے ہیں اس جہان میں سانو ابلیس کہندے ہو تانوں رب تو ڈر نہیں لگدا اللہ دی قسمیں جے اے کام میرے صدیق نے کیتا ہوندا میرے فاروق نے کیتا ہوندا میرے عثمان نے کیتا ہوندا میرے علی میرے حسن و حسین نے کیتا ہوندا اسی کیوں نہ کردے میرے پیغمبر نے 13 سال یا 10 سالاں دے اندر کیتا ہوندا اسی کیوں نہ اے کام کردے پر اے جملہ دیکھو کڈا کفری آوے کڈا گندا جملہ ہے ایک بندے نو نہیں 10 بندیاں نو نہیں ایک پوری جماعت دے بارے کہنا کہ ابلیس جد انہاں تو علاوہ سارے تے جہان جو خوشیاں منا رہے نے دیکھ لو رب دی توحید دے اوتے ڈاکا مار رہے نے لوگ علی حجویری نو داتا من کے لوگ پیغمبر دی رسالت دے بھی ڈاکا مار دے نے پیغمبر دی شان اندر بھی گستاخیاں کر دے نے کدی میرے پیغمبر دا نام کہ کانتے لکھ کے اتے آریاں تے چھڑیاں چلاندے نے اس قوم نو رب کیویں معاف کرے گا اوے اللہ دے بندو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اپنی
اپنیاں زباناں چوں او بولیا کر جیڑا تیرے رب نو پسند آ جائے تاں تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرے پیغمبر جی اعلان کر دیو دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دیو جدوں وی اپنی زبان چوں بولن تے چنگا بول بولیا کرن ذرا مل کے بولو داتا کون ہے داتا اللہ دی ذات ہے ساڈا داتا بھی اللہ دنیا دے اوتے اللہ دی قسم نہ کوئی غوث ہے نہ کوئی لجپال ہے نہ کوئی بخشن ہار ہے اللہ ساڈی اللہ دی ذات حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے ساڈا داتا بھی اللہ ساڈا دستگیر بھی اللہ ساڈا غوث اعظم بھی اللہ ساڈا لجپال بھی اللہ ساڈا بخشن ہار بھی اللہ اسی کہنے رب دی توحید دے لوگو ڈاکے نہ مارو علی حجویری داتا نہیں علی حجویری بابا وے علی حجویری داتا نہیں علی حجویری رب دا ولی ہے جاؤ یار جا کے علی حجویری دی قبر تے چلو جانا ہی ہے او دے واسطے دعائے مغفرت کر کے واپس آ جاؤ لیکن للہ لین لگ جانا اوتھے لیٹیاں لین لگ جانا اوتھے سجدے پین لگ جانا اے تے میرے اللہ دے حق نے جے تو کدے رب دے سامنے سجدے اندر ڈگ کے رو پیندا کدے تو رب دے سامنے آنسو بہا لیندا رب تیرے آنسواں دی لاج رکھدا میں تے اپنی زندگی چوں بڑے سبق سکھے رہے اللہ دی عزت دی قسم بندہ 2 مہینیاں دے اندر ایک دفعہ ایک سجدے دے اندر بہ کے رو پوے نا 2 مہینے تک اس سجدے دی لذت نہیں جے جاندی رب بندے نو سکون دیندا رہندا ہے اے جوانی دے عالم اندر رونا ہی تے اپنے رب دے سامنے رویا کر آج کے حضرات سیوکار دنیا دے اُتے کسے نو بندہ داتا کہندا ہے کسے نو دستگیر کہندا ہے کسے نو لجپال کہندا ہے کسے نو غوث اعظم کہندا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ دی عزت دی قسم اور لوگوں کابرت کلمتن تخرج من افواہہم رب دا قرآن کہندا ہے ایڈے ایڈے وڈے بول بندہ اپنی زبان چوں بول جاندا ہے جنہ بولاں دی وجہ تو بندے دی زندگی دے اندر توحید دی تا بھی باقی نہیں رہندی اللہ والے القابات جو کہ غیراں نو دے دیں اے بہت گندا بول ہے کہ بندہ داتا رب ہے ہندی زبان دا لفظ ہے نا داتا دا معنی ہے روزی دین والا روٹی دین والا پوٹی دین والا رزق دین والا ہن بندہ اللہ دے القابات چک کے بندیاں نو دے دے وے دس تینوں رب کیویں معاف کرے گا لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم اے رب نے ایک جگہ تے 18 نبیاں دا نام لیا اللہ فرماندے نے اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون 18 نبی بھی شرک کر دے میں رب انہاں دے اعمال نوں برباد کر کے رکھ دیندا شرک کرنے والا بندہ نبی دا پتر ہوئے نبی دا باپ ہوئے نبی دا چاچا ہوئے رب معاف نہیں جے کردہ وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لوگوں اپنی زبان جو چنگے بول بولیا کر حلوے دی پلیٹ دی خاطر اے پیٹ دی خاطر اے پیٹ بڑا بدماش ہے انہیں تواڈے ایمان نو لٹے ہے لوگ 100 روپیے دی خاطر 100 روپیے دی خاطر تواڈے ایمان نال کھیل رہے ہیں تواڈے جذبات نال کھیل رہے ہیں تواڈا پیسہ لٹ رہے ہیں تواڈا وقت قیمتی لٹ رہے ہیں اور سیدھے سادے میں اکثر کہنا اینا سیدھے سادے مسلماناں دا کوئی قصور نہیں اے دیندار لوگ جڑے دین دی آڑ لے کے ممبر و محراب دے بہ کے طفل و تسلیاں دے رہے ہیں کہ نبی دی امت شرک کر ہی نہیں سکتی اللہ اس امت دے لوگاں نو ہدایت نصیب فرما حضرت یوسف علیہ السلام دی گل یاد آ گئی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم فانزل اللہ بها من سلطان اور لوگوں
جنہاں نو تسی داتا کہندے ہو، جنہاں نو تسی غوث کہندے ہو، اللہ دی قسمیں تسی رب نال شرک کر دے ہو۔ ساڈا تے ابدال بھی اللہ ہے، ساڈا کتب بھی اللہ ہے، ساڈا لجپال بھی اللہ ہے۔ آئیے حضرات زیوکار، زمین و آسمان دا نظام کلی اللہ دی ذات چلا رہی ہے۔ ایک کتاب میں پڑھے ہے، لکھنا نے لکھیا ہے زمین و آسمان دا نظام نہیں انہاں بابیاں دی وجہ تو نوز باللہ چل رہا ہے۔ دسو ہاں زمین و آسمان دا نظام کون چلاؤں ہے؟ صرف اللہ دی ذات۔ آئیے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری دی آخری حدیث سن لو۔ آقا فرماتے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا فرماتے نے آج جملے زبان دے بڑے ہلکے نے لیکن اللہ دے ہاں ترازو دے اندر بڑے باری نے۔ ایک بندہ الحمدللہ کہندا ہے ایدہ نیکیاں والا پلڑا بھر جاندا ہے، تے ایک بندہ کہندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے زبان تے ہلکے دے نے پر زمین و آسمان دے درمیانی فضا نو اللہ نیکیاں نال مالا مال فرما دیندے نے۔ گانا جو بندہ کٹ دے فضول جو بکد ہے، کسی نو یہودی کہنا، کسی نو مرزئی کہہ دینا، چودھری ہے نا ہونے دے کوئی پیسہ روپیہ جنوں مرضی جو کہی جاوے۔ حضرات سیوکار میں تے کہنا تواڈے کول دلائل دے انبار نے، عدالت لگ گئی ہے، تانوں پتہ ہے میں دلائل دے 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 کے میں اس بندے نو منافق ثابت کر سکنا، جھوٹا ثابت کر سکنا، پھر بھی اللہ دی قسمیں چپ رہنا بہتر ہے، خاموشی اندر بہتری ہے۔ تو میں شروع اندر حدیث دسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموشی جڑی ہے نا، خاموشی اس بات دی دلیل ہے کہ بندہ ایمان باللہ بھی رکھ دے اور ایمان بالآخرہ بھی رکھ دے۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آئیے حضرات زیوکار، میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا اسی زبان چو جڑے بول کڑنے ہیں ایڈے گندے بول ہوندے نے، انہیں بدبودار بول ہوندے نے، اسی تے روحانی طور تے اندروں مر گئے ہوئے ہیں، ساڑھے دل مردہ ہو گئے نے۔ حدیث سنو نبی علیہ السلام دی، ام المومنین سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد دی چھوٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا سیدہ کہندیاں نے صفیہ واسطے انی گل ہی بڑی ہے کہ قد دی چھوٹی ہے، تنزیہ طور تے آکھیا قد دی چھوٹی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کناں تک آواز پئی ہے، آقا فرماندے نے عائشہ پیار تیرے نال میں بڑائی کرنا پر گل سن لے، آ جڑا تو اپنی زبان چوں بول بولے ہے مٹھے سمندر دے پانی اندر اس بول نو چھوڑ دے گے اور سمندر بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اتنا کوڑا بول ہے یار، ٹھیک ہے تو رشتہ منگن گیا ہے، تو جا کے اتنے رشتہ منگے ہے، تینوں بچی نہیں پسند آئی، لیکن گھر آ کے بچی دا نک ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری ہے منہ متھا دسیا جائے؟ اب دیکھ لو معاشرے دے اندر کی کچھ ہو رہا ہے۔ اے جے میں 2 جمعے کھڑے پہلوں تانوں گل دسی ہے، بچی دا رشتہ طے ہو گیا ہے تے گھر دے اندر بچیاں 4 نے، 3 بچیاں بیٹھیاں نے تے پہلی بچی دی شادی رشتہ طے ہویا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، گل پکی ہو گئی ہے۔ ایک عورت کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے رشتہ تے تسی کر لیا پر ویکھ لو ایتھے دھیاں ہی دھیاں جے نکاح ہی دھیاں ہی چکیاں۔ اے بول معاشرے دے اندر ایویں نہیں رب دے قرآن نے آکھیا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدوں بھی اپنی زبان نو کھولو تے چنگا بولو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے تیرے بول نو مٹھے سمندر جو سٹ دیتا جائے اور کڑوا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نہیں پسند آیا یار رشتہ، کوئی پوچھ دے گھر آ کے کہو دھیاں ورگی دھی ہے پر گل سمجھ نہیں ہے، اینا جملہ کہہ دیو معاشرت بولیا جاندے
میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوجی حدیث سن لو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اج نبی پاک دے لاگے بیٹھے ہیں، اچانک بڑی گندی بو آئی، بڑی گندی سمیل آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اتعلمون ما هذه الرائحہ المنتنہ، او میرے صحابہ جان دیو آپ کا دی آئی ہے، اسمیل کا دی آئی ہے. اللہ دے نبی جی تسی بہتر جان دیو. آقا فرماندے نے الذین یغتابون المؤمنین، صحابہ اے اونا لوگاں دیاں باتاں دی گندی بدبو آئی ہے جڑے ایمان والے دیاں غیبتاں کردے نے. ایتھے وضو کر کے مسیتے پڑھ کے پہلی صف چ کھڑ کے بابا جی وڈیرے جوان حسد دی اگ نال ڈبے نے پہلی صف چ کھڑے نماز چ سوچ رہے ہوندے نے کہ مولوی نو کی کہنا ہے، یہ دی غلطی کیڑی کرنی ہے. اور ڈرو اللہ دے بندو، معاشرے دے اندر انہاں چیزاں نو عام کرو کہ اپنی زبان دے بولنا دی وجہ تو بندہ فجر زور اثر مغرب عشاء اپنی نمازاں دا بیڑا غرق کر لیندا ہے. اس بندے دی عبادت رب نو چنگی نہیں لگدی جدی زبان اپنی نہیں. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فیس بک کے واٹس ایپ اسی طرح یوٹیوب، ایک کردار کشیدہ دوسرا نام ہے. لیکن سن لو کہ یہ ایسے نوجوان جڑے دین دا کام اس موبائل دے ذریعے اتنا کر رہے ہیں جنہاں میں ممبر تے کھڑا ہو کے بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مجاہد بھی نے، لیکن نوجوانوں مجاہد بن کے جیو، رب دے دین دے دائی بن کے جیو. سٹیٹس ہی لانا ہے نا تے چنگا لا لو، نبی دی حدیث لا لو. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لوگو رب دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنو، میں حدیث سناواں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے پیغمبر جی انہاں لوگاں نو کہہ دیو جدو اپنی زبان چو بول دے نے چنگے بول بولیا کرن. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انہاں دے درمیان غلط فہمیاں پھیلاوندا ہے، شیطان انہاں دے درمیان فساد برپا کردا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انہاں دا کھلا دشمن ہے، شیطان انہاں دا ننگا دشمن ہے. اور تیسری گل سن لو، نبی کل کائنات اسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے دیندار مولوی سارا کچھ لے کے آن گے، لیکن انہوں جہنم دے اندر مدڑے منہ سٹ دیتا جائے گا. وجہ صرف انہوں دی زبان دی آوارگی ہوئے گی. سارا کچھ ٹوپی نماز داڑھی سب کچھ، لیکن جنت جان کے زبان دی آوارگی دی وجہ تو. احباب گرامی قدر، کسی دے بارے بھی زبان کھولو تو پہلے 1000 دفعہ سوچیا کر. یار پتہ نہیں دیکھے نا ایک جگہ تے ہن گل ہو رہی سی کہ یار وہ جڑا مولوی ہے نا فلانا انج دا ہے، وہ انج دا ہے انج دا ہے انج دا گلاں ہوندیاں گئیاں تے ایک لاگیوں بیٹھ کے وہ کہنے لگا چھڈو جی سارے مولوی انج دے ہوندے نے. ہن آ جڑا تو بول بولے تینوں کی پتا کڈے کڈے رب دی زمین تے نیک لوگ بھی پے. سوچیا کر، سمجھیا کر. ٹھیک ہے کوئی مندہ بھی ہوندا ہے لیکن یہ سوچیا کر کہ نیکاں پاکاں نوں تے وچ رگڑا نہ لگے. نبی کل کائنات جناب محمد، گج کے درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ تبوک دا موقع ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پچھلے سال تو اٹھے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت میں پورا جمعہ پڑھایا ہے.
اے ماس میرے پیغمبر دا او صحابی ہے 18 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے 35 سال دا کڑیل جوان دنیا نو لبیک کہہ گیا ہے حضرات حضرت ماس بن جبل فرماندے نے گرمی بہت زیادہ ہے غزوہ تبوک دا اسی سفر جاری ہے نبی علیہ السلام نہ جا رہے ہیں تے بکھرے بکھرے صحابہ میری نظر پئی ہے جہاناں دے سردار نبی دے میں اپنی سواری نو تیز کیتا ہے تے میرے دل اندر خیال ہے میں نبی علیہ السلام نہ سفر کرنا تے نالے میں نبی علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کردا جاواں گا اپنی سواری نو دوڑایا نبی علیہ السلام دے نال ملایا تے اللہ دے پیغمبر دی صلوات و سلام نے جدوں ماس ول ویکھیا آقا فرماندے نے معاذ جی اللہ دے پیغمبر معاذ کہندے نے اللہ دے نبی جی کوئی ایسی گل ہی دس دیو مینوں رب دا قرب لب جائے او کوئی ایسی گل دسو میں اللہ دے قریب ہو جاواں نبی علیہ السلام فرماندے نے معاذ نمازاں پڑھیا کر معاذ روزے رکھیا کر گل سنیا جے دھیان نال گل مک چلی ہے 2-4 منٹ چ معاذ نمازاں پڑھیا کر روزے رکھیا کر معاذ بڑیاں بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں تے نال نبی علیہ السلام نے انج اپنی زبان نو فاخذ لسانہ اپنی زبان نو اپنے ہاتھ چ پھڑ لیا تے آقا فرماندے نے معاذ اپنی زبان نو قابو رکھیا کر معاذ اپنی زبان نو لگام اندر رکھیا کر کنٹرول اندر رکھیا کر معاذ قیامت والے دن اس زبان دے بولاں دی وجہ تو اللہ نے بڑا ترازو قائم کرنا ہے اللہ دے نبی جی انا لا مؤاخذون بالسنتہم یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر جی زبان چو جڑے بولنے انہاں بولاں